سب سے پہلے عامر الیاس رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا، یہ جو رولر کوسٹر تھی آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے فیلڈ مارشل کے، پرائم منسٹر کے چہرے کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج، جے ڈی وینس کی کیا کیا کچھ آبزرو کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں تو لائیو آ رہی تھی اور عباس عراقچی صاحب جب واپس ہو گئے تھے کہ میڈیا کے ساتھ ہم نہیں آئیں گے تو پھر میڈیا کو اس کمرے سے باہر بھجوا دیا گیا، سب لائیو تھا بالکل۔ لیکن میری تھوڑی سی اس پہ ڈیفرنٹ ہے، ایک تو محکمہ خزانہ نے جاری کیا آرڈر جو 21 اگست تک انہوں نے جاری کر دیا ہے، لیکن وہاں ناراضگی نہیں تھی۔ میں کل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ وہ ناراض ہوئے تھے ایرانی، چاروں لوگ خوشی خوشی باہر گئے تھے اور پرائم منسٹر کے بہاف پہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے فیلڈ مارشل محسن نقوی ایران کے معاملے پہ چل رہے ہیں۔ جو کوریڈور کی بات کی آپ نے وہ نٹی گریٹی تھی، جو ابھی میں نے ذکر کیا، لیٹر میرے فون میں ہے جو امریکی محکمہ خزانہ نے 21 اگست تک جاری کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارا ٹویٹ پبلک ہوا اعلامیہ کا تو عباس عراقچی نے اس کے اوپر اپنا کوٹ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ظاہرہ نیگوسیشنز میں پہلے تو 100 منٹ میں بات چیت ہوگی نا آمنے سامنے بٹھا کے وداؤٹ فوٹو، اور پھر وہ جو اعلامیہ جاری ہونا تھا اس دوران کیا ہوا، 2 چینلز نے کہانی ڈال دی کہ جناب ہمارے لوگوں نے بھی غلطیاں کی اس دفعہ، اور وہاں بیٹھ کے کی کہ جناب وہ تو دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا جو کہ نہیں ہوا، پھر چلا دیا جی ایرانی ناراض ہو گئے اور واپس چلے گئے ہیں، اور یہ ایرانی میڈیا نے بھی کردار ادا کیا، وہاں سے بھی آئی جو کہ غلط تھی اور ایرانی میڈیا نہیں گیا۔ آپ کو پتہ ہے عادل شاہ زیب جو پی ٹی وی جو انگلش کے ہیڈ ہیں، ان سے یہ سوال پی ٹی وی پہ ہوا تو انہوں نے ایک دم کیمرہ مڑوایا کہ یہ 4 ایرانی یہ کھڑے ہیں سامنے، کوئی نہیں گیا ہوا ہے سامنے۔ مطلب یہ ایک ایسا کام تھا کہ وہاں لوگ بیٹھ کے بھی پزل کر رہے تھے اور پزل ہو رہے تھے۔ یہ جتنی کہانی آپ نے بتائی ہے بالکل درست ہے۔ آخری یہ تھی کہ وہ جو جھیل کنارے سب کچھ کمروں سے نظر آ رہا تھا، عباس عراقچی اور محسن نقوی 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے باہر نکلے شیشوں سے، اور اس کے بعد آ کے محسن نقوی نے کہا جی اگریڈ کہ سب چیزیں جو ہم نے طے کی ہیں وہ لیکن کوریڈور کے اندر نہیں طے ہوا۔ یہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ آپ دیکھیں پرائم منسٹر جب یہاں سے گئے ہیں 4 گھنٹے میں یہ طے کیا گیا، جب کہ جے ڈی وینس کلیئر ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو پاکستان کے جو چیف پروٹوکول ہیں ٹیپو عثمان 4 گھنٹے میں کسی بھی فلائٹ کا وہاں لینا یورپ کے اندر ناممکن سے کام ہوتا ہے، کیونکہ اتنا بزی ایئر ہوتا ہے ان کا کہ وہ نہیں دیتے۔ اس کی اجازت بھی لی، وہاں پہنچے بھی، پھر پرائم منسٹر نے جس طرح جو بات کمروں میں کی سب کے سامنے لائیو ہوئی۔ ایکچوئل ایشو یہ تھا کہ پاکستان نے ایران کو اعتماد دیا جب محسن نقوی وہاں پہنچے ہیں تہران میں، جا کے ان کے وزیر داخلہ نے ریسیو کیا ہے، وزیر خارجہ سے ملے، پریزیڈنٹ سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جو آپ کے لبنان پہ تحفظات ہے، ظاہر ہے پہلا نقطے پہ اگر تحفظ ہے ہاں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو آج اعلامیہ جاری ہوا ہے اور پھر عباس عراقچی نے اس کے اوپر لبنان پہ لکھا، اب یہ ایک بائیفرکیشن ضرور ہو گئی ہے کہ 13 پوائنٹ ایک طرف ہیں، لبنان ایک طرف ہے، لیکن اب وہ کٹی والی کہانی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اگر کوئی مسئلہ آئے گا، ظاہر ہے سپائلر نے اپنا کام کرنا ہے، تو 3 ملک سپائلر ہیں، اوریجنلی اسرائیل، انڈیا اور ان کا ہم نوا ہے افغانستان، جو کسی صورت میں نہیں چاہتے، تو وہ حرکتیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ ایک تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی اور فوراً بیٹھ جائیں گے، بجائے اس کے کہ باقی مذاکرات کو، اور اس کے اندر اب قطر کی بھی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں وہ تو آ گئے ہیں، قطر اور پاکستان تو مشترکہ میزبان تھے، پاکستان صدارت کر رہا تھا، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل موڈریٹ کر رہے تھے ان 100 منٹ کے مذاکرات کو، تاکہ، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کا اعلامیہ آیا، اعلامیہ کے سے پہلے عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ہمیں نوٹیفیکیشن اب مل رہا ہے نا کہ 21 اگست تک آپ کے پاس، یعنی نئے سرے سے 60 دن شروع ہو گئے، جو پچھلے 3 دن تھے وہ ختم، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سائن سے لے کے اور جو پچھلے 3-4 دن گزرے وہ ختم کر کے انہوں نے 21 اگست کی ڈیڈ لائن کر دیا۔ میرے خیال میں جو آبنائے ہرمز کامیابی، میں تو یہ کہتا ہوں امریکہ بھی خوش رہے، ایران بھی خوش رہے، دنیا بھی خوش رہے، سب اپنی اپنی جیت کا اعلان کرتے رہے، لیکن امن آنا چاہیے۔ کل جب ایرانی صدر آ رہے ہیں نا، ایکچولی وہ نئی سگنیفیکنٹ ایک یہاں ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے ہمارے اوپر بڑا جرمانہ بھی ہے جس پہ ایران خاموش ہے، ہم اس جرمانے کے ویور کے لیے بھی ہیں اور کچھ رعایت چاہ رہے ہیں ریٹ کے اوپر، اور ہم میرا خیال ہے کہ جو ایران کے اندر اب نئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، وہاں پہ جو کام ہونا ہے اس میں پاکستان کو ملنا چاہیے حصہ، اس سینس میں ملنا چاہیے کہ انڈیا کو بہت حصہ دیا اور نتیجہ اپنے اندر شہادتیں پائیں، موساد کے ساتھ مل کے راہ نے جو کام کیا۔ بالکل یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ سید محمد علی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ
ایک تو اس معاہدے کا طے پانا، اور اس کے بعد اب ہم اگر آگے دیکھیں اور کل جو صدر پزشکیان پاکستان آ رہے ہیں، گیس پائپ لائن ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کے اوپر آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان کا کیا کردار طے ہوگا اس ریجن کے اندر؟ بہت شکریہ، بڑا جامعہ احاطہ کیا رانا صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم ایک تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ نہ صرف پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں اس طرح کے عالمی سطح پہ سفارتی رول اور دیرپا امن کی کوششوں کی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر امریکہ کی بھی تاریخ دیکھی جائے، 2 جنگیں عظیمیں امریکہ نے جیتی ہیں، لیکن جی بالکل کنٹری کی مشاورت سے، مصالحت سے اور ہیلپ سے ایک کشیدگی سے نکلنا اور دیرپا امن کی طرف، میں سمجھتا ہوں شاید امریکہ کی بھی خارجہ پالیسی کی تاریخ میں ایک یہ نیا باب ہے. اور جس طرح کی باڈی لینگویج آپ نے جے ڈی وانس کی دیکھی اور جس طرح کی کاری واق کی دیکھی، اس سے نظر آ رہا ہے کہ دونوں جانب جو ہے اس کو ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے. اور ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں ابھی بھی بہت احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے موقف میں، اپنے بیان میں، اپنے بیانیے میں، کہ ہم جو ہے اس تاریخی روڈ میپ کے نتیجے میں بنیادی طور پہ کشیدگی اور جو جنگ ہے اور جو سپوائلرز ہیں ان کی شکست ہوئی ہے. اور جو بھی طاقتیں اور لیڈر جو ہیں جو دانش مندی کا، معاملہ فہمی کا، سنجیدگی کا اور امن کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان سب کی جیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جس طرح اب ایرانی صدر کا کل کا دورہ متوقع ہے، اور تو ایران کے بھی جو جیسے جیسے ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹیں گی، ان کے معاشی اور تجارتی روابط بھی جو ہے تمام ممالک کے ساتھ بہتر ہوں گے، خصوصاً پاکستان کے ساتھ بھی. تو کل کے دورے میں میں توقع کر رہا ہوں کہ نہ صرف جو 2 طرفہ سطح پہ ہمارے تجارتی رواسم ہیں ان میں ایک بروقت اور سگنیفیکنٹ امپروومنٹ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو دیگر ممالک جن کے ساتھ کسی حد تک مخاصمت بھی رہی ہے ایران کی، ان کے ساتھ بھی شاید تعلقات میں ایک نیا مثبت دور میں دیکھ رہا ہوں. ایون سعودی عرب اور ایران کے درمیان تناؤ میں بہت کمی آ رہی ہے، اور قطر جو ہے اس نے تو اپنی ایک انرجی گرڈ جو ہے وہ بھی انٹیگریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ایران کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی قیادت نے بھی بالآخر اس تدبر کو کا مظاہرہ کیا ہے کہ بجائے یہ کہ ایران کو آپ آئسولیٹ کریں، اس کو تباہ کریں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھائے، اس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سب سے بڑا اور مخلصانہ مشورہ امریکہ کو اس پورے پروسیس میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے کہ ایران کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں، اس کو آئسولیٹ کریں، اس کو تباہ کریں، آپ اس کو انسینٹیو دیں کہ وہ لچک کا بھی مظاہرہ کرے اور دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سینکشنز کی ویور کی بات ہے، فروزن فنڈز کو ڈی فریز کرنے کی بات ہے، اور دیگر معاملات پہ اس کی قومی سلامتی کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ کی بات ہے، تو یہ وہ ٹینجبل انسینٹیوز امریکہ کی جانب سے دیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف ایران کے تحفظات کسی حد تک کم ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی فوجی قیادت، پاسداران انقلاب اور عوام کو بھی وہ قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کوئی ریٹریٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی کامیابی اور ترقی اور خوشحالی اور استحکام کی جانب ایک مزید ایک اہم قدم ہے پاکستان کی مدد سے. جیسے ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب بھی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ تو لبنان کے حوالے سے ہے، اور اس کا جو ڈی کنفلکشن سیل بنایا گیا جس میں پاکستان بھی ظاہر ہے دونوں ثالثین اس کے اندر ہوں گے، وہ آپ کو کتنا امپورٹنٹ لگتا ہے کہ لبنان پہلا نقطہ ہے، اور کسی وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سپوائلر اس کو جو کہ اسرائیل کی صورت میں اس کو خراب کر سکتا ہے ان حالات؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں میں مختصراً اس کا جواب یہ دوں گا کہ یہ جو روڈ میپ پاکستان نے امریکہ اور ایران کی مدد سے پیش کیا ہے، یہ بہت زبردست، جامعہ اور ویل تھاٹ آؤٹ
روڈ میپ ہے اس پورے پروسیس کو اسپوائلر یا شکوک اور بدزنی اور بد اعتمادی سے محفوظ کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں اس میں جو 4-5 جو گروپس بنائے گئے ہیں جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے مستقبل کے حوالے سے بھی شامل ہے, ایک گروپ لبنان کے دیرپا جنگ بندی کے حوالے سے بھی معاملہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنا تجارت کے لیے. بلکہ ایک بہت دلچسپ بات, پاکستان کا اپنا جو بھارت کے ساتھ کمپوزٹ ڈائلاگ کا تجربہ ہے اس کے پیش نظر پاکستان نے جو ایک بہت امپورٹنٹ تجویز اس میں شامل کی ہے وہ ایک کمیونیکیشن کا نظام ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, تاکہ جو مس پرسپشن ہے اس کو ٹائملی مینیج کیا جائے تاکہ ان ڈیزائرڈ ایسکیلیشن نہ ہو, ٹیکٹیکل لیول پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ ہو. باہمی رابطے کا جو ہے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی جانب سے کوئی دھمکی یا کوئی حملے کے نتیجے میں فوری طور پہ یہ پروسیس کولیپس نہ کرے اور کوئی یعنی کہ ڈاؤٹس اور ڈیزائرڈ ایکشن یا مس پرسپشن کی سے بھی اس کو روکا جا سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بالکل. اس میں رانا صاحب یہ جو ایک بیچ میں فوٹو شوٹ والا بھی معاملہ ہوا تھا, ہینڈ شیک کرنے کا بھی معاملہ ہوا تھا, ایرانیئنز کافی ٹف نیگوشیٹرز ہیں, انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو جو اناؤنسمنٹ عباس اراغچی صاحب نے کیا اس کے اندر بھی ان کے جو پوائنٹس تھے وہ سارے تسلیم ہوئے ہیں, نہ اس میں جوہری توانائی کا انہوں نے کوئی ذکر کیا یا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے حوالے سے بات کی. تو ماحول اوورآل کیسا تھا وہاں پہ, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں وہاں ماحول بالکل ٹھیک تھا, طے شدہ چیزیں تھیں, اس کو دنیا کے سامنے لایا گیا کہ چونکہ ابھی کچھ دن پہلے سے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پہلے سے کافی چیزیں طے ہو گئی تھی. دیکھیں وہاں پہ قطری بیٹھے تھے, پاکستانی بیٹھے تھے, اور امریکی اور ایرانی ایڈوانس ٹیمیں وہاں موجود تھی پہلے سے. پھر وہ ایران اڑ گیا جمعے والے دن کہ ہم نہیں آ رہے کیونکہ لبنان پہ کام شروع ہو گیا تھا. پھر دونوں طرف بات شروع ہوئی کہ بھئی وہ بھی سیریس ہے. آپ نے جے ڈی وینس کا انٹرویو سنا, وہ پہلی دفعہ براہ راست ایران پہ ایک قسم کے برسے ہیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے آپ جو کر رہے ہو. پھر ایرانی صہیونی لابی نے امریکہ میں ویڈیوز شروع کر دیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے پوری مسلم امہ جو وہاں پہ موجود ہے امریکہ میں, انہوں نے این بلاک ہو کے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا غزہ کے وجہ سے کہ بھئی یہ بائیڈن خراب کر رہا ہے اور یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں جنگیں ختم کروں گا, اور ان کی مقبولیت اب بہت گر چکی ہوئی تھی. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں جو انہوں نے ظلم ڈھایا اس کے اوپر یونیورسٹیوں کے ہزاروں اسٹوڈنٹس باہر آ رہے تھے, لیکن ٹرمپ نے انہیں روکا کہ پھر ہم ایکسپیل کریں گے اور سب کچھ کریں گے. اس سے سارے برے اثرات آئے. بے شک ان کی کمپنیاں پرائیویٹ اور امریکن گورنمنٹ کو ٹیرف سے ملا فائدہ, لیکن عام امریکی کو مہنگائی ملی. یہ ساری چیزوں نے ایک پریشر ڈالا, اور جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ جو انسانیت سوز مظالم اب تم دوبارہ نہیں کرو گے. ایک قسم کی وہ ایک چارج شیٹ ہے اسرائیل پہ جو وہ اب تک کرتا ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی شو کیا کیونکہ وہ اپنے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں. اب وہاں جو ماحول بنا بالکل ایرانیوں نے صرف یہ شو کیا کہ ہم ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ایک فیملی فوٹو کا تھا پلان جو انہوں نے پہلے آ کے بتا دیا, اور اس کے بعد وہ صرف کمرے سے باہر لوگوں نے فوٹو بنایا کہ جی ہم ایرانی چلے گئے, اس کے بعد ختم ہو گیا. اور ایرانیوں امریکنز نے اس کو تسلیم کیا کہ ٹھیک بات ہے, کیونکہ وہ بھی سیریسلی اس بزنس کو چاہ رہے تھے کہ وہ بھی پھنسے ہوئے تھے. ایران ٹف نیگوشیٹر ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن چاہے وہ عباس اراغچی کہیں نہ کہیں, ایران تسلیم کر چکا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے. صدر نے بھی بیان دے دیا, پرانا بھی تھا نیا بھی دے دیا. تو ان کے پاس بیچنے کے لیے امریکہ میں یہ ہے کہ دیکھیں یورپ کو بھی بچا لیا ہم نے, ہم ایران کو ایٹم بم نہیں دے رہے, لیکن ایران کے پاس اپنے لوگوں کے لیے کہنے کو بہت کچھ ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا, لیکن ایک ٹف لڑائی کے بعد. بالکل. کوئکلی میں فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی جو وہاں پہ ریکگنیشن ہوئی ہے ایک طرح سے, اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. قطری وزیر اعظم بھی وہاں پہ تھے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں, اور جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے. اوورآل جو آپ کے وہاں پہ سارے دنیا کے جرنلسٹ تھے, کیا ان کے لیے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم پاکستان کے لیے اپنے میاں مٹھو بننے کو نا لوگ دوسرا کہتے ہیں, لیکن ہمارے یہ دونوں لوگ ہیرو ہیں. ان کو پوری دنیا سراہتی ہے. وہ اپنی ساتھ مقابلے پہ کہتے ہیں ہنستے ہوئے کہ میرے لیے فیلڈ مارشل سب سے اچھے دوست ہیں پاکستان کے. انڈیا کو اس نے صرف یہ دیا کہ اس کی بیوی وہاں سے ہے, بالکل اس کو فارغ کر دیا اس سینس میں. پرائم منسٹر ان کی تعریف کر رہے ہیں, وہ ان کی کر رہے ہیں. یہ جو کیمسٹری بنی ہے نا دونوں کی, کہ پرائم منسٹر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جی آپ کر رہے ہیں ٹرسٹ ہے. جنگ کس نے لڑی تھی؟ فوج نے لڑی تھی, فیلڈ مارشل نے لڑی تھی. وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں پرائم منسٹر نے اتھرائز کیا تھا. اس کے بعد جن کا کام ہے اب یہ ایران کو منانا,
اور اس میں محسن نقوی کی انٹری کرنا، یہ فیلڈ مارشل کا اپنا ایک وہ ہے کہ نہیں اس وقت ضرورت کس کی ہے، تو ان کو ڈال دیا گیا۔ اب جو بات تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے، سعودی عرب خوش ہوگا کہ پاکستان اور ایران بہت مضبوط ہو، کیونکہ سعودی عرب کا بہت ٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب میں بھی بہت اچھے روابط بن چکے ہیں، اور اب قطر جو پیچھے تھا اس کو پاکستان ساتھ لایا۔ اچھا محسن نقوی صاحب اب وزیر خارجہ بن سکتے ہیں اس کے بعد، یا کیا میں کوئی دیکھیں میں نے تو اس دن جب سارے کہہ رہے تھے کہ شاید ہو رہے ہیں، میں نے تو پھر 2 لوگوں سے پوچھا تھا اور میں نے کہا کہ فی الحال کوئی ایسا نہیں ہو رہا۔ میں تو ابھی تک اس پہ ان کا اس وقت وہی نہیں کردار تو دیکھیں نا، پرائم منسٹر اتھورائز کرتے ہیں اپنے منسٹر کو انٹیریئر کو کہ وہ جا رہے ہیں، پرائم منسٹر اپنے وزیر خارجہ کو ساری دنیا سے روابط میں اتھورائز کرتے ہیں۔ کیا وہ کوئی گھر بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد؟ وہ بھی تو وہاں گئے ہوئے تھے نا، مصر میں ایک 4 رکنی 4 وزرائے خارجہ بیٹھے تھے، بڑی اہم کانفرنس تھی اور وہ پہلے سے طے شدہ تھی، بہت اہم کانفرنس۔ لیکن ایران کے اوپر تو ایک بنا لیا گیا تھا نا کہ فیلڈ مارشل کا ٹرسٹ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بھیج رہی ہے، وزیر اعظم کو۔ تو میں اس میں نا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس خبر یہ نہیں ہے اور یہ خبر ابھی میرے پاس، میں نے جب پوچھا تھا 2 ذمہ داران سے دونوں طرف کے، انہوں نے کہا جی فی الحال کچھ نہیں ہے ایسا۔ اچھا بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا بھی، رانا صاحب آپ کا بھی۔ بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق مشیر برائے قومی سلامتی۔ ان کے ساتھ ہم اس پورے خطے کی جو سلامتی ہے، جس کا کہ اب پاکستان بھی ضامن بن گیا ہے، یہ کتنا اہم ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا کیا کردار ہوگا، ایران کا کیا کردار ہوگا، قطر اور سعودی عرب کا کیا کردار ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔